حضرت سیدہ آمنہ پاک میرے مصطفیٰ کریم دی امی جان فرماؤنیاں نے آؤ مولد العروس اٹھا کے ویکھ لو، النعمت الکبریٰ شریف اٹھا کے ویکھ لو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کتاب الخصائص الکبریٰ اٹھا کے ویکھ لو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اٹھا کے ویکھ لو۔ آؤ جب سیدہ آمنہ پاک فرماؤنیاں نے میں سونے محمد دے نور دی امین بنیا، آمنہ پاک فرماؤنیاں نے اے مصطفیٰ کریم دا نور میرے کول اب دار امانت آیا۔ آپ فرماؤنیاں نے منخ مبارکہ ملیاں نے آدم علیہ السلام تشریف لائے خواب دے اندر، آپ فرماؤنیاں اما جان فرماؤنیاں نے آدم علیہ السلام نے آکے کیا اے آمنہ دن مبارک ہوئی اور تیری گود وچ نبیان دا تاجدار آنے والا ہے۔ اما جان فرماؤنیاں نے آدم علیہ السلام نے کیا اسی انتظارہ کر دے رہے کہ اللہ دا محبوب سارے زمانے میں جاوے گا، لیکن سونا محبوب سارے دور وچ نہیں آیا۔ اے آمنہ تو کیڑے بختاں والی ہے، اے آمنہ تو کیڑے نصیباں والی ہے، اے آمنہ تو کیڑے بھاگاں والی ہے۔ اللہ دے محبوب دا نور تیرے کول بطور امانت آ گیا۔ اما آمنہ فرماؤنیاں نے جدو کہ جناب آدم علیہ السلام مبارک لے کے چلے گئے، جناب شیش علیہ السلام آئے، آپ نے مبارک دیتی ہے، اے جناب نوح علیہ السلام نے مبارک دیتی، اے جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، اے جناب اسماعیل صبی اللہ آئے، اے جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، اے جناب عیسیٰ روح اللہ آئے۔ اللہ دے نبی تشریف لے ہوندے رہے، آکے میں مبارکہ دیندے رہے، آکے آدھرے آمنہ اے دن مبارک ہوئے، تیری گود جو سونا محبوب آوے گا، جتے تذکر سی اپنی قوم نو سنان دے رہے، جتا ذکر سی اپنی منن والے نو سنان دے رہے، لیکن اسی انتظارہ وچ رہ گئے، اللہ دا محبوب ساڑھے زمانے وچ نہیں آیا۔ اے آمنہ اونے وہ تیرے کول آن والی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماؤنیاں نے کہ جدو میرے کول مصطفیٰ کریم دا نور اے بطور امانت آ گیا، آپ فرماؤنیاں نے میں جدو آب زمزم والا کھوئے اس کھو تو پانی بھرن واسطے جان دیا، آپ فرماؤنیاں نے نہ میں نے ڈول دی ضرورت ہے نہ میں نے رسی دی ضرورت ہے، آپ فرماؤنیاں نے میں مٹکا لے کے اس کھو سے جدو پہنچ دیا کہ آب زمزم والا پانی، اما جان فرماؤنیاں نے میرے قدمہ وچ سلامیاں پیش کر دائے، آکے سلامیاں پیش کر دائے، آپ فرماؤنیاں نے میں مٹکا بھر دیا۔ اے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماؤنیاں نے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے نور دی امین بنن تو بعد فرماؤنیاں اگر میرا پیر کسی پتھر تے آ جائے، او پیر میں پتھر میرے واسطے نرم ہو جاتا ہے، اگر کسی گلی جگہ تے میرا قدم آ جائے میرے واسطے ہموار ہو جاتی ہے۔ فرماؤنیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے نور دی امین بنن تو بعد خوشبوئیں بھی آئیاں نے، اے جناب علی مبارکہ بھی ملیاں نے۔ اما جان فرماؤنیاں نے پھر او وقت آ گیا جدو اندھیرے جا رہے سان، اے روشنیاں آ رہی آسان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت والا مہینہ، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او دنیا تے جلوہ کری والا وقت آ رہا۔ اما جان فرماؤنیاں نے میں اپنے گھر دے اندر اکلی بیٹھیاں، کوئی دائی دا انتظام نہیں، پریشان ہو گیا۔ آپ فرماؤنیاں نے جس مکان وچ میں بیٹھیاں، جس کلی وچ میں بیٹھیاں، اس دیوار چھت ہو گئی ہے، چار لمبے لمبے قدم والی عورتاں اے میرے اس حجر وچ داخل ہوئیاں۔ فرماؤنیاں نے انہاں دیاں شکلاں اے جے میں قریش دیاں عورتاں دیاں شکلاں نال ملدیاں جلدیاں نے۔ اما جان فرماؤنیاں نے میں دیکھ کے پریشان ہو گئی، اے عورتاں جو میرے حجر وچ کیویں آ گئیاں نے؟ انہاں عورتاں نے کیا
شان ہو فرمانی میں ان عورتوں کو پوچھیا تیرا نام کی ہے آج کیوں آئیاں انہیں کہا میرا نام حضرت حوا ہے نسل انسانیت امام آدم دی بیویاں حضرت سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے میں پوچھیا تیرے آن کا مقصد کی ہے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے انہیں کہا آج رب نے سن بھیجے آؤ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ میرا یار محمد دنیا پہ آنے والا ہے اے مصطفیٰ کریم دی جلوہ کری ہونے والی ہے جاؤ مصطفیٰ کریم دیا خادمہ بن کے جاؤ اے آمنہ اسی اس سونے لجپال دیا خادمہ بن کے آئیاں حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماؤ دیا نے میں دوسری بی بی کو لو پوچھیا تیرا نام کی ہے انہیں کہا میرا نام لتے سارا ہے میں ایک نبی دی بیویاں ایک نبی دی ماں حضرت سیدہ سارا فرما دیا نے میں جناب علی میرے وخاون نبی نے میرا بیٹا نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی ہے جناب اسحاق علیہ السلام دی ماں ہے جناب اسحاق علیہ السلام دی ماں ہے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے اے سارا آج تیرے آن دا مقصد کی ہے حضرت سیدہ سارا فرما دیا نے نہ آج میں بیوی نبی دی بیوی دی ماں بن کے آئی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھئی ہتھاں نہ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ بددہا سینہ مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے جی پری آخدو سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگ بھی آخدو سبحان اللہ کوئی نہیں ساڑھے بزرگ کو آکھنے کا کوئی ڈر نہیں زور اللہ آخدو سبحان اللہ حافظ صاحب بھی آخدیں حافظ یوسف صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ ہون انشاءاللہ سچے کہہ سارے آکھیں سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء دنال بیار کرنے والوں میرے مصطفیٰ کریم دی محبت لے کے آنے والے ہو حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماؤں گے ہاں تم دس کیوں آئی ہیں انہیں کیا میں آج سونے محمد دی تائی بن کے آئی ہیں آپ فرماؤں گے میں تیسری بی بی کو لو پوچھا میرا نام کی ہے انہیں کیا میرا نام اے جناب آسی آئے میں فرعون دی بیویاں آج میں مصطفیٰ کریم دی خادمہ بن کے آئی ہیں حضرت سیدہ آمنہ جان فرماؤنیاں نے میں چوتھی دائی کو لو پوچھا عورت کو لو پوچھا میرا نام کی ہے انہیں کیا میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ اللہ دی ماں ایک نبی دی ماں آج نبی دی ماں دی حیثیت نال اے آمنہ تیرے دروازے پہ نہیں آئی آج میں سونے محمد دی خادمہ بن کے آئی آج مصطفیٰ کریم دی خادمہ بن کے آئی اے جناب عیسیٰ اللہ دی شان کی ہے میں کہندہ کائنات دے اندر بڑیاں مامائیاں نے لیکن خدا دی قسم ہے میرے سونے محمد دی ماں ورگی کائنات دے اندر کسی دی ماں نہیں میرے سونے لجپال ورگا کسی دا کوئی سونا ہے ہی نہیں آج نبی صلی اللہ علیہ نبینا والی صلاة و سلام ایک دفعہ لوگاں نواز فرما رہے ہیں ان لوگاں دا جمعی غفیر ہے جب جنابی صلی اللہ نے نواز کیتا ایک عورت کھڑی ہو گئے اے مجمع بھرے دے اندر کھلو کے ہاتھ جوڑ کے اے اللہ دے نبی اگر اجازت دے ہو میں چند کلمات آپ دی بارگاہ بھی چند کرنا چاہنی ہاں اے جنابی صلی اللہ فرماؤں دے بی بی دس کی عرض کرنا چاہنی ہاں او جنابی علی عورت کھلوتی ہے لوگوں دا جمعی غفیر ہے اور وہ کہا ایسا او ماں کے نشان والی ہے جس کو بھی عیسیٰ اللہ تشریف لے آئے اور نبی بھی شان والا او ماں بھی شان والی ہے اے جناب علی جدو اے لوگوں نے
سنیا عیسیٰ اللہ نے دعا کی تھی اللہ دا نبی خوش ہو گیا آمر مانگی بی بی بس عرض کی تھی ہاں اے میرے دل نو سکون مل گیا اے میرے دل نو راحت نصیب ہو گئی اے ساڈا لجپال بھی شان والا لجپال دی ماں بھی شان والی ہے جناب عیسیٰ اللہ اس پارے مجمع دے اندر مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دینے آپ فرماؤں دینے اس پارے مجمع دے اندر ہو جناب عیسیٰ اللہ اعلان کیتا آپ فرمان دینے لوگوں اس عورت نے میری ماں دی شان بیان کیتی ہے اس عورت نے میری ماں دی عظمت بیان کیتی ہے لیکن میری بھی شان بیان کیتی ہے لیکن میں اللہ دا نبی ہون اعلان کرن لگا اے غور نال سننا اے ذرا توجہ دے نال سننا لوگوں نے توجہ نبی والے کیتی ہے کرن تو بعد اللہ دے نبی جناب عیسیٰ اللہ نبینا والی صلاۃ و سلام آقی فرماوے آپ فرماندے لوگوں میرے تو بعد ہی تو سونا محمد آئے گا اے میرے تو بعد آمینہ دلال تشریف لے آئے گا آدم تو لے کے میرے تک اسی سارے سونے محمد انتظارہ کر دے رہے آخر سونے اے ساڑھے زمانے میں جا جاؤ اے لجبالا ساڑھے کے کرم نوازی کر دے اپنا دیدار کروا لیکن جناب عیسیٰ اللہ فرمانے لوگوں سن لو مبشران برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد آپ فرمانے لوگوں میرے تو باجرہ رسول آئے گا اے نامی سے نگرامی احمد ہوئے گا اگر تسی اس معبود کا زمانہ پا لیا کہ میرا کلمہ چھوڑ کے اس سونے محمد کا کلمہ پڑھنا پھر اسے ایدے کیوں نہ آہلویے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ایک جلوہ کری ہو گئی ہے اے سارے نبی انتظارہ کر دے رہے اے سارے نبی سے انتظار وچ رہے اللہ کا محبوب آ گیا پھر ایک آہلویے آ گیا سو کملی دے جم مار کے آ گیا سو کملی دے جم مار کے او جدیاں راواں پڑے کھدے رہ گئے آ گیا سو کملی دے جم مار کے آ گیا سو کملی دے جم مار کے او جدیاں راواں پڑے کھدے رہ گئے جی کو دی پایا علیمان سرکار نو کو دی پایا علیمان سرکار نو جنا زوالے کھڑے کھڑے رہ گئے کو دی پایا علیمان سرکار نو آؤ میرے مصطفیٰ بنال پیار کرنے والو آؤ مدینے دے تاجدار دی محبت لے کے آن والو میں اپنے شیخ کامل دا سہارا لے کے اپنے پیر طریقت دی دعاواں دا سہارا لے کے آپ اللہ دے گوشے گلار کرنا چاہنا ادھر جدو سیدہ میرا باپ فرماؤں دیا نے اونا عورتہ نے گلہ کی دیا آپ فرمانے پھر او وقت آ گیا اللہ دا محبوب مدغم خار نبی اے نبیان دا تاجدار اے نبیان دا بادشاہ سید الانبیاء تشریف لے آئے او سونا محبوب آ گیا جس محبوب دی شان رب دے قرآن نے بیان فرمائے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی جھوم کے نعرہ رسالت. اور پہاڑ آقا قیامت پہ جمعہ تھا آپ
میرے آقا نے فرمایا ہو تو جنتی ہے، پتہ چل گیا جو احمد مصطفیٰ پہ جھومے وہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے سارے جی۔ پیار نالا کو سبحان اللہ، پیار نالا کو سبحان اللہ، اور زور نالا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نے مولوی واسطے ٹراول ہوتا ہے، تو سبحان اللہ تو سونا لگ دے، مولوی صاحب بیان کرن تو کون سونا لگ دے، اس واسطے آپ کو سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آنے والے ہو، اے مدینے دے تاجدار دا پیار لے کے آنے والے ہو۔ جدو امام الانبیاء تشریف لے آئے، مصطفیٰ کریم دنیا تے جلوہ کر ہوئے نے، اللہ رب العالمین نے ہر پاسے نور نور روشن فرما دیتا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب النعمت الکبریٰ دے اندر واقعہ موجود ہے۔ ایک ملک یمن چران والا عامر سدانا ہے، آپ نے بت خانے دے اندر بیٹھائے، بتنوں سامنے رکھ کے بتی پوجا کرنے والا اس عامر دی ایک بچی ہے جڑی پیراں تو معذور ہتھاں تو معذور ہے۔ اس بچی نو اٹھا کے جناب علی بت دے سامنے اینج بٹھا کے تے بتنوں عامر کی یہدا آؤ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دا مطالعہ کر۔ عامر بتنوں آہدا اگر تو شفا دے سکنا تے میری بیٹی نو شفا دے، اگر تو میری بیٹی نو سید دے سکنا تے سید دے دے، لیکن بت کی گلہ کرے۔ اے عرصہ گزر گیا، بچی اس عامر دی پیرا تو معذور، اے ہتھا تو معذور، اے عامر جناب علی جدو بت سامنے بیٹھا ہے کہ کی ویہرا ہے اس دا بت منہ دے بال گر گیا زمین ہوتے کہ او پتھر دا بنیا بت بولن لگ پیا۔ اس بت نے کیا او لوگو سونا محبوب آ گیا، اے دنیا تے امام الانبیاء دی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ او سونا محبوب آ گیا جس محبوب نال درخت بھی گلا کرن گے، جس محبوب نال پتھر بھی بولن گے، جس محبوب کریم دا اشارہ اینج درخت والو ہو گیا تے درخت آپ دیا قدمہ بچ حاضر ہو جان گے۔ اے عامر نامی نے جدو سنیا حیران ہو گیا، اے بتا کے بولیا نہیں آج کیویں گلا کرن لگ پیا۔ اللہ رب العالمین نے عامر دے سامنے این جناب علی اوپر دے ہٹا دیتے نے، میرے مصطفیٰ کریم دا نور دا جلوہ ویکھیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا جدو جلوہ نصیب ہو گیا۔ عامر اٹھیا تے اپنی بیوی دے کول گیا کہ بیوی نو کیا خدائے، بیوی دے نال گلا کرن لگ پیا، کہن لگا میں ایک نور ویکھیا، اے ذرا تو بھی تے دس کی ویکھے۔ او دی بیوی آخری ہے میں اپنے اس کھلے وچ بیٹھ کے میری نظر دور تک پہنچ گئی ہے، اللہ نے میری آقا دے سامنے جتنے پردے سان اور رب نے سارے ہٹا دیتے نے، حجابات ہٹ گئے نے، روشنیاں نصیب ہوئیاں نے۔ او بت دیاں گلاں عامر نے اپنی بیوی نو دسیا، او دی بچی جیڑی ہے جدو اس نو نور دا جلوہ نصیب ہویا، اس بچی نے دعا منگی یا اللہ جے نور وچ اتنی برکت ہے، یا اللہ میں بھی شفاعت فرما، یا اللہ جے نور دی اتنی شان ہے، یا اللہ میں بھی شفاعت فرما دے۔ اس بچی نے جدو نور محمدی دا وسیلہ دے کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، اے دعا کرن دی دیر سی، اے ہاتھ بھی مل گئے پیر بھی مل گئے نے، اینج ٹر دیا جتے اس بچی دا باپ موجود سی، جتے اس بچی دی ماں موجود سی، او ماں باپ کھولو چلے گئے۔ عامر بھی حیران ہو گیا، عامر دی بیوی بھی حیران ہو گئی ہے۔ اتنے سال گزر گئے نے، بڑے بڑے حکیمہ کھول گئے دعائی کھا دیئے، بچی نے علاج کروایا لیکن شفا نہیں ملی۔ کیا بیٹی آج کیویں شفا نصیب ہوئی ہے؟ اس بچی نے کہا میں نے نور محمدی دا جلوہ نصیب ہو گیا، میں نور ویکھیا، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی او دی چھت والیا جے نور وچ اتنی برکت
برکت ہے مالکا میں ہاتھ بھی عطا فرما دے میں پیر بھی عطا فرما دے عامر دی بیوی عامر نو آخدیے ذرا ہاتھ پہ غیب وچ آواز دے کے پوچھو اے جنیاں ایڈیاں شاناں نے او کس شہر وچ آیا او سونا بابو کتھے شہر وچ آیا عامر نے آواز دیے کہ جواب ملیا او شہر مکہ وچ حضور تشریف لے آئے او جناب علی جدو عامر نے سنیا ایتھے دل وچ میرے مصطفیٰ کریم دا پیار آ گیا امام الانبیاء دی محبت آ گئی اپنی بیوی نو آکھن لگا آؤ اسی ہدایت والا رستہ تلاش کریے اس مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر بل چلیے جس محبوب کریم مکے میں جا کے سانی یمن میں اپنا جلوہ دکھایا ذرا اس محبوب نو تے جا کے ویکھیے میں آہدا میرے مصطفیٰ دیا دیوانے ہو اگر سونا محمد اے مکے میں جا کے تے یمن میں جلوہ دکھا سکتا ہے خدا دی قسم ہے میرا نبی جاوے تے نہ غلامانو بھی دیدار کروا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت سونا محبوب چاہے یہ حضور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 34 مرتبہ 70 یا 72 یا 74 مرتبہ حالت بیداری دے اندر یہ سرکار دیدار کروا سکتے ہیں نا تے یہ نبی کرم کر دے تے انہاں غلاماں نو بھی حضور دیدار کروا سکتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا سونا رکھا ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا ہاں امام الانبیاء دنال پیار کرنے والے جدو عامر دل وچ میرے مصطفیٰ کریم دا پیار آ گیا حضور دی محبت آ گئی عامر اپنے گھروں چلے آتی اپنی بیوی نو نال لیا سواری تے سوار اینج شہر مکہ وال سفر شروع کیتا تے میرا ایمان آہریا وے اے وجدان آہریا وے سوک آہریا وے عامر اپنے بختاں تے نصیباں تے ناز کردہ ہوئے گا تے کی آنکھے گا آؤدرہ پالوی مل کے ہوندہ کرمی اور خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا مل کے پالو امام دی سلام دینا ہوندہ کرمی اور خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا ہوندہ کرمی خوش بختاتے سلطان مدینے والدہ کہ کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والدہ کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے دنال پیار کرنے والوں عامر چل دیا جدو شہر مکہ وچ داخل ہویا لوگاں نال ملاقات ہوئی میرے مصطفیٰ کریم دا پتہ دس پوچھیا کہ لوگاں نے کہ حضرت سیدنا عبدالمطلب دے دروازے تے چلا جا سونے مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب ہو جائے گی اے چل دیا سید آمنہ پاک دروازے تے حاضر ہو گئے دروازہ کھڑکایا سید آمنہ پاک تشریف لے آئیاں نے جدو سید آمنہ پاک پوچھتیاں نے ہاں تیرا نام کی ہے انہیں کیا میرا نام عامر ہے آپ فرماؤں نے کتھو آیا اس نے کیا میں ملک یمن وچوں چل کے آیا حضرت سید آمنہ پاک فرماؤں نے تیرے آن دا مقصد کی ہے عامر آگا ہے میرے آن دا مقصد ہے کہ میں سونے محمد نو رج کے ویکھا میں سونے لجبال نو رج کے ویکھا اس محبوب نو ویکھا جس محبوب کریم دی جلوہ کری دینال رب کائنات نے مشرق رو بھی روشن کیتا رب نے مغرب رو بھی روشن کیتا اللہ نے شمال و جنوب رو روشن کر دیتا حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماؤں دی ذرا ٹھہر گیا عامر ٹھہر گیا آمنہ پاک اندر
گئی نے اپنے سونے محبوب نو جگایا حضور بیدار ہوئے آمنہ پاک نے آواز دیتی آمر اندر آجا آمر اندر گئے نے جدو پہلی نظر مصطفیٰ کریم دے رخ انور تے پئیے جدو امام الانبیاء نو ویکھیا تے آمر دے دل وچ میرے مصطفیٰ کریم دا پہلے پیار آ چکیا سی حضور دا عشق پہلے آ گیا سی مصطفیٰ کریم دی محبت پہلے آ چکی سی دل وچ سرکار دا پیار لے کے اتنا سفر کیتا کہ مصطفیٰ کریم دے قدماں تے سر رکھیا مصطفیٰ کریم دے قدماں نو چومن لگ پئے نالے مصطفیٰ کریم دے چہرے انور دی زیارت کر دے کہ میرا ایمان آخریا وے نالے آخدے ہون گے آئے آج اسی بھی آخی نال کے آمر میں کیا ہوگا مل کے آہل میں مل گائے مصطفیٰ اور کیا اے سارے ہاتھ چوکے میری تقریر ختم ہونے والی ہے اتنوں چھنڈے بنا کے لہرا کے ایک باری پھلا دوں جا مل کے پالو مل گائے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گائے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی فضل آمر دی بیوی نے ورد کیتا میرے مصطفیٰ کریم دیا قدمانو چومکے آؤ میرے کریم دیا دیوانے آؤ میرے لجپال دنال پیار کرنے والے ہو اپنے سینے نو مدینہ بنا کے بان والے ہو میرے مصطفیٰ کریم دے ملاد پاک دیا اے میں بڑا سجان والے ہو اور رب دے گھر نو سجان والے ہو اسی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولادا اے سہارا لے کے دامن پکڑ کے اے مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ میں چل کر لئیے میرا لجپال او لجپالے اگر علامہ بوسیری اپنے کمرے وچ رات دیاں طریقیاں دے اندر منہ مدینے وال کر کے میرے نبی دی نعت پڑھے تے نعت دا اس دا آواز مدینے جا سکتا ہے کہ مدینے والے محبوب نے کرم کر دیتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام تے مہربانی کی دیئے آو اسی بھی لجپال آقا دی بارگاہ بھی چل کریے اے سونے لجپالا